ایک قوم جو ظلم کے نیچے پس رہی تھی، ان پر رومن حکمرانوں کے کوڑے برس رہے تھے۔ ان کے شہروں پر غیروں کا قانون تھا۔ بنی اسرائیل کے لوگ پکارتے تھے، اے اللہ ہمیں بچا لے، ہمارے لیے کوئی رہنما بھیج دے۔ اور پھر اللہ نے ان کی فریاد سنی، آسمان سے ان کی مدد کے لیے ایک نبی بھیجا، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، وہ نبی جو ان کے لیے شفا بنا، جو ان کے لیے امید بنا، جو ان کے لیے زندہ معجزہ بن کر آیا۔ مگر تاریخ کا سب سے دردناک دھوکہ یہیں سے شروع ہوا، قتل۔ جس نبی کو بھیجا گیا تھا ان کی مدد کے لیے، اسی نبی کو پھنسانے کا منصوبہ بنا لیا گیا، اور جو ہونے والا تھا وہ صرف ایک قتل نہیں تھا، وہ تاریخ کا سب سے بڑا دھوکہ تھا۔ تو پھر سوال یہ ہے، جس نبی کو قتل کرنے آئے تھے وہ گئے کہاں، اور صلیب پر لٹک کر تڑپنے والا اصل میں کون تھا؟ بیت المقدس، یروشلم، وہ مقدس شہر جہاں کبھی انبیاء کی صدائیں گونجتی تھیں، جہاں کی فضا میں سجدوں کی خوشبو بسی ہوئی تھی۔ لیکن اب اس شہر کی گلیوں میں رومن جھنڈے لہراتے تھے، اور رومن سپاہیوں کے قدم کی آہٹ سے زمین دہلتی تھی۔ یہ بنی اسرائیل کا شہر تھا، مگر حکم رومن امپائر کا چلتا تھا۔ ظلم عام تھا، انصاف صرف ان کا جو طاقتور تھے، اور حق بولنا اب ایک جرم تھا۔ رومن قانون کے نیچے بنی اسرائیل صرف سانس لے رہے تھے، جینا ان کے اختیار میں نہیں تھا۔ اور پھر اسی اندھیرے میں جب لگتا تھا کہ نور ختم ہو چکا ہے، اللہ نے اپنی رحمت کا سلسلہ شروع کیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام، وہ نبی بھی تھے اور حضرت مریم علیہ السلام کے کفیل بھی۔ ایک دن زکریا علیہ السلام محراب میں گئے، اور جو دیکھا تو حیرت سے ان کی آنکھیں پھیل گئیں۔ مریم علیہ السلام کے پاس ایسا رزق تھا جو اس شہر کی زمین پر کہیں نہیں ملتا تھا۔ زکریا علیہ السلام نے نرمی سے پوچھا، اے مریم، یہ تمہیں کہاں سے ملا؟ مریم علیہ السلام نے سادگی سے کہا، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ یہیں سے زکریا علیہ السلام کے دل میں یقین اور گہرا ہوا۔ اسی رات انہوں نے اپنی بیوی کو یہ واقعہ سنایا، اور پھر بارگاہ الہی میں گڑ گڑا کر دعا مانگی۔ اللہ نے بڑھاپے میں انہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام عطا کر دیے، وہ بچہ جو بچپن ہی سے حکمت اور تقوی کا نشان تھا۔ اور دوسری طرف اللہ نے وہ کر دکھایا جو عقل سے باہر ہے۔ ایک دن مریم علیہ السلام کے پاس ایک فرشتہ آیا۔ وہ اس سے انجان تھیں اور خوف سے کانپتی ہوئی بولی، میں رحمان کی پناہ لیتی ہوں، اگر تو پرہیزگار ہے تو دور رہ۔ جواب آیا اتنا نرم کہ دل دھڑک اٹھا، میں تیرے رب کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں۔ پھر وہ الفاظ جو تاریخ بن گئے، میں اللہ کی طرف سے تجھے ایک پاک بیٹے کی خوشخبری دیتا ہوں۔ مریم علیہ السلام نے حیرت سے کہا، مجھے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے جب کسی مرد نے مجھے چھوا نہیں؟ جواب صرف اتنا تھا، یہ تیرے رب کا فیصلہ ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ مریم علیہ السلام سمجھ گئیں، یہ بشارت نہیں، امتحان ہے، اور بیت المقدس کو ابھی پتہ بھی نہیں تھا کہ جلد عیسیٰ ابن مریم پیدا ہونے والے ہیں۔ اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو لوگوں کی زبانوں پر طعنے تھے، یہ کیسا جرم ہے؟ مگر اللہ نے گود میں موجود بچے سے جواب دلوایا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے نبی بنایا۔ یہ صرف جواب نہیں تھا، یہ بیت المقدس کے لیے ایک زبردست تنبیہ تھی۔ کچھ ہی عرصے بعد عیسیٰ علیہ السلام نے تبلیغ شروع کی۔ وہ شہر شہر گئے، گاؤں گاؤں گئے۔ ان کی آواز میں وہ درد تھا جو دلوں کو چھو لیتا، اللہ ایک ہے اور تم اسی کے بندے ہو، اور صرف اسی کی عبادت کرو، اپنے پڑوسیوں سے ویسا ہی پیار کرو جیسا تم خود سے کرتے ہو۔ ان کے ساتھ کچھ سچے ساتھی بھی تھے جو دولت کے لیے نہیں، حق کے لیے چلے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے جب معجزے دکھائے، مٹی کے پرندے بنا کر ان میں جان ڈال دی، اندھے دیکھنے لگے، مردے زندہ ہو گئے، تو عام لوگوں کے دل اللہ کے راستے کی طرف جھکنے لگے۔ مگر یہیں سے سرداروں کے دل اور سخت ہو گئے۔ انہوں نے آپس میں کہا، یحییٰ پہلے ہی لوگوں کو ہم سے الگ کر رہا ہے، اور اب یہ عیسیٰ کے معجزے لوگوں کو اور گمراہ کر رہے ہیں، ہماری ریاست خطرے میں ہے۔ تفسیر ابن کثیر بتاتی ہے، یہودی سرداروں نے رومن حکمرانوں کے پاس جا کر جھوٹ بول دیا، یحییٰ اور عیسیٰ بغاوت کروا رہے ہیں، یہ خود کو بادشاہ کہہ رہے ہیں۔ جھوٹ تھا، لیکن رومن تلوار کو صرف حکم چاہیے ہوتا ہے۔ گورنر نے پوچھا، تم چاہتے کیا ہو؟ جواب آیا، بے رحمی سے، انہیں گرفتار کرو۔ تفسیر ابن کثیر میں آیا ہے،
یحییٰ علیہ السلام اس وقت حکمرانوں کے ظلم اور غلط رشتے پر حق بول رہے تھے، تو رومن اور یہودی سرداروں نے انہیں قید کر لیا اور پھر اپنے سرداروں کے سامنے بے دردی سے قتل کروا دیا۔ شہر نے خاموشی اختیار کر لی۔ ایک شخص بھاگتا ہوا عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، سانس پھول رہی تھی۔ آپ کے خالہ زاد بھائی حضرت یحییٰ علیہ السلام کو انہوں نے قتل کروا دیا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں درد چھا گیا۔ وہ سمجھ گئے کہ یروشلم میں ان کے خلاف بھی سازش ہو چکی ہے۔ ایک بار پھر اللہ کے نبی کے لیے قتل کا فیصلہ لکھا جا رہا تھا۔ چہروں پر تقویٰ کا لباس تھا، مگر دلوں میں حسد اور خون پیاسا تھا۔ عیسیٰ ابن مریم حد سے آگے جا چکا ہے۔ لوگ اسے نبی کہنے لگے ہیں۔ اگر یہ زندہ رہا تو ہماری عدالت، ہماری تورات سب ختم ہو جائے گی۔ تفسیر ابن کثیر کے مطابق یہ لوگ حق کو پہچانتے تھے مگر اسے چھپاتے تھے۔ ہم نے پہلے بھی یحییٰ کو خاموش کر دیا تھا۔ خاموشی چھا گئی۔ پھر ایک آواز آئی، عیسیٰ کا انجام بھی وہی ہوگا، مگر ہم خود ہاتھ گندے نہیں کریں گے۔ سب سمجھ گئے۔ ایک ربی نے آگے بڑھ کر کہا، ہم روم کے سرداروں کو کہیں گے کہ عیسیٰ بغاوت کر رہا ہے، یہ خود کو بادشاہ کہتا ہے۔ پھر قلم اٹھایا گیا اور لکھا گیا، عیسیٰ ابن مریم قوم کے لیے خطرہ۔ اس کاغذ پر مہر لگی اور فیصلہ سنا دیا گیا، قتل۔ اس عدالت میں نہ انصاف تھا نہ رحمت، صرف ڈر تھا اور کرسی بچانے کی بھوک۔ اور قرآن کی وہ بات گونج رہی تھی، وہ نبیوں کو ناحق قتل کرتے رہے۔ اس رات بیت المقدس کی عدالت سے صرف ایک بل نہیں نکلا، ایک اور نبی کے خون کا راستہ لکھ دیا گیا، اور انہیں لگتا تھا کہ اس بار عیسیٰ ابن مریم بچ نہیں پائے گا۔ مگر وہ یہ بھول چکے تھے کہ جس رب نے مریم علیہ السلام کو پاک رکھا، زکریہ علیہ السلام کی دعا قبول کی، یحییٰ علیہ السلام کو شہادت کے بعد بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ رکھا، اسی رب نے عیسیٰ ابن مریم کو صرف تبلیغ کے لیے نہیں بھیجا تھا۔ تفسیر ابن کثیر میں آیا ہے کہ اس رات عیسیٰ علیہ السلام اپنے چند وفادار ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ کمرے میں خاموشی تھی، ایسی خاموشی جو طوفان سے پہلے ہوتی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے گہری نظر سے سب کو دیکھا اور فرمایا، آج رات تم میں سے ایک شخص مجھے دشمنوں کے حوالے کرے گا۔ ساتھیوں کے چہرے پھڑ پھڑا گئے۔ کسی نے گھبرا کر پوچھا، اے اللہ کے نبی، کیا وہ ہم میں سے ہی ہوگا؟ عیسیٰ علیہ السلام نے نظر اٹھائی اور خاموشی سے فرمایا، وہ یہیں بیٹھا ہے۔ دل تیز دھڑکنے لگے۔ تفسیر کے مطابق وہ شخص یوداس تھا، جو ظاہر میں ساتھی تھا مگر دل میں لالچ اور خوف رکھتا تھا۔ یہودا کی آنکھوں میں لرزش آئی۔ وہ بغیر کچھ کہے خاموشی سے اٹھا اور کمرہ چھوڑ کر اندھیرے میں نکل گیا۔ ایک نوجوان ساتھی نے پوچھا، کیا ہم اسے روکیں؟ عیسیٰ علیہ السلام نے صرف اتنا کہا، جو لکھا جا چکا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ اور اس رات غداری نے اپنا قدم اٹھا لیا۔ پھر اللہ کا حکم آیا، اے عیسیٰ، میں تجھے اپنی طرف اٹھانے والا ہوں اور تجھے کافروں سے پاک کرنے والا ہوں۔ اور پھر عیسیٰ علیہ السلام نے وہ بات کہی جو آنے والے وقت کے لیے تاریخ بن گئی، میرے بعد ایک نبی آئے گا، اس کا نام احمد ہوگا۔ یہ وہی بات ہے جو قرآن نے خود بیان کی۔ ایک ساتھی نے پوچھا، کیا لوگ اسے مانیں گے؟ عیسیٰ علیہ السلام نے مسکرا کر فرمایا، کچھ مانیں گے، کچھ انکار کریں گے۔ اور ساتھی سمجھ گئے، یہ صرف بشارت نہیں تھی، یہ تاریخ کا اگلا باب تھا۔ اچانک باہر سے شور بلند ہوا، باہر نکلو، آج کوئی نہیں بچے گا۔ ساتھی گھبرا کر کھڑے ہو گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی طرف دیکھا، ان کی آنکھوں میں سکون تھا۔ تم سب یہاں سے چلے جاؤ اور ڈرنا نہیں، کیونکہ اللہ مجھے ان ظالموں سے بچا لے گا۔ کمرے میں سنسناہٹ سی پھیل گئی۔ باہر سے آواز آئی، آج تمہارا جادو نہیں چلے گا، دروازہ توڑ دو۔ اور پھر وقت رک گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے گرد نور چھا گیا، زمین ان سے جدا ہونے لگی، آسمان کے دروازے کھل گئے، اور عیسیٰ ابن مریم زندہ اٹھا لیے گئے۔ یہودی سمجھ ہی نہ پائے کہ جسے وہ پکڑنے آئے تھے وہ تو ان کے ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ قرآن بالکل واضح کہتا ہے، نہ انہوں نے عیسیٰ کو قتل کیا نہ صلیب دی، بلکہ ان پر شبہ ڈال دیا گیا۔ تو آخر سوال یہ ہے کہ عیسیٰ ابن مریم کی جگہ وہ شخص کون تھا جسے صلیب دی گئی؟ کچھ کہتے ہیں وہ غدار یہودا تھا جس کی شکل عیسیٰ جیسی بنا دی گئی، کچھ کہتے ہیں ایک وفادار ساتھی نے قربانی دے دی۔ قرآن کسی کا نام نہیں لیتا، صرف اتنا بتاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قتل نہیں ہوئے،
जिंदा आसमान पर उठा लिए गए। यहूदी रबी और रोमन सिपाही गुमराही में रहे। उस आदमी को जंजीरों में जकड़कर लोगों के सामने घसीटते रहे और सलीब पर चढ़ा दिया। वक्त गुजरता गया और बैतुल मुक़द्दस का वो राज, वो रात सिर्फ एक लम्हा नहीं बल्कि तारीख का सबक बन गया। ये सबक हमें ये सिखाता है, जब भी अल्लाह का नबी या कोई आम इंसान अल्लाह और उसके अहकाम की बात करता है, वक्त के फ़िरौन और तक़वा का लिबास पहने मुनाफिक हमेशा उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। उनके दिलों में हसद और खून सवार हो जाता है और वो अपनी गफलत और घमंड से हक का रास्ता रोकने की कोशिश करते हैं। ये रात सिर्फ एक नबी के लिए नहीं थी, ये हर मोमिन, हर इंसान के लिए सबक है। हक का साथ देना हमेशा मुसीबत से भरा होता है, मगर आखिरत और अल्लाह का फैसला हमेशा इंसाफ और जीत में होता है। ये वाक़या अभी ख़त्म नहीं हुआ। ईसा इब्ने मरियम वापस आएंगे जब दज्जाल का फितना उठेगा और अदल व इंसाफ कायम करेंगे। अगर आपको ये वाक़या समझ आ गया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में अल्लाहु अकबर लिखना ना भूलें।